لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مؤمنين صدق الله العظيم. حمد صلاۃ کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، مبارک اور رحمتوں والے مہینے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دعا بھی کرنی چاہیے، یہ سنت بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ دیکھتے تو دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی رحمت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی رحمت عطا فرما، اور ہماری عمر کو لمبا فرما دیجیے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ عربی میں نہ ہے تو اردو میں ہی اپنی زبان میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ بڑی فضیلت والی یہ دعا ہے۔ تو آج 10 شعبان ہے۔ شعبان کی 15 کی رات کو، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ایسا بھی طبقہ پایا جاتا ہے جو بالکل اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں کہ اس رات میں 15 کی جو رات ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ بالکل آگے نکل جاتا ہے اور اس کے حوالے سے پھر وہ خاص عبادت کے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے عبادت کی جائے۔
تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ درمیانی جو راستہ ہے، کیونکہ یہ امتم وسطا ہے، درمیانی امت ہے، معتدل امت ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو امت وسط، درمیانی امت کہا جاتا ہے۔ کہ درمیانہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 یا 12 صحابہ سے روایات ثابت ہیں، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ تحقیقی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن محدثین فرماتے ہیں، غالباً ابن الحسنی سعودی عربیہ میں وہ رہتے تھے، غالباً فوت ہو چکے، بڑے محدث تھے، بڑے محقق عالم دین تھے۔ ان کا بھی یہی فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ضعیف روایات کافی ساری جمع ہو جائے تو پھر ان روایات سے اجر و ثواب ثابت ہو جاتا ہے۔ فرض واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ تمام روایات جب اگرچہ وہ ضعیف ہیں، لیکن تمام روایات جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ حسن لغیرہ کے درجہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ چیز ثابت ہے، بالکلیہ اس کا انکار کر دینا وہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، مخصوص طریقہ عبادت کرنے کا، ایک خاص طریقہ بنا لینا یا اس کو کسی طرح سے ثابت کرنا، حالانکہ صحیح احادیث میں ثابت نہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے محققین، محدثین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رات عبادت کی رات تو ہے، آپ عبادت کریں، لیکن کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ گھر میں آپ نفل پڑھیں، جتنی دیر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ جل شانہ سے گناہوں کی وہ معافی مانگیں گھر میں، اور اس کے لیے کوئی اجتماعی شکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کی قدر کی جائے، اس کو صحیح طریقے سے وہ گزارا جائے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ گھر کے اندر مساجد میں جمع ہونا یا چراغاں کرنا یا اور قسم کی جو یہ رسم و رواج ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف رسم و رواج ہے، لیکن دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اس چیز کو اسی درجے میں رکھا جائے، اور یہی دین ہے۔ گویا کہ دین اتباع کا نام ہے۔ اپنی طرف سے ہم نہ اس میں زیادتی کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں کامل دین دے کر گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا یا صحابہ کرام نے جو ہمیں بتایا، ان کی روایات سے جو ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے۔ اگر گھٹائیں گے، بڑھائیں گے تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی، اور بدعت واضح گمراہی ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک رات ہے، اور یہ بھی ذہن رکھیں کہ مستقل اس کے لیے یہ 15 کا جو دن جو ہوتا ہے، 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے، مستقل اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے، وہ ابو شکاف رکھے۔ لیکن خالصتاً 15 شعبان کو روزہ رکھنا جیسا کہ مشہور کر دیا گیا، حالانکہ حدیث میں ثابت نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، نبی کریم ایک تو ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس نیت سے روزہ رکھنا وہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال
درمیانی راستہ یہی ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم گھنٹوں یا ساری رات عبادت کرتے رہیں۔ اللہ کے ہاں گھنٹے نہیں شمار کیے جاتے۔ اللہ کے نزدیک اخلاص، تقوی، طہارت اس کے اندر کتنا ہے، اخلاص اس کے اندر کتنا ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ اللہ کی عبادت کر لیں، 20 منٹ اللہ کی عبادت کر لیں، 20 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، جو بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ گھنٹوں جاگتے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں، اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ فرائض کی پابندی کی جائے۔ عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا زیادہ آسان کام ہے، لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں۔ جو چیز نفل کے درجے میں ہوتی ہے، استحباب کے درجے میں ہوتی ہے، اس کو وہ فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو بالکل ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ عادت ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال مبارک رات ہے یہ، غالباً یہ آج 10 شعبان ہے، یہ منگل کا دن بنے گا، بدھ کی رات ہوگی 15 شعبان۔ تو اس کو عبادت میں جتنی آپ عبادت کرتے ہیں آسانی کے ساتھ توبہ استغفار کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت اپنی شان کے مطابق، اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق کما یلیق بشانہ، وہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور صبح تک یہ آواز لگتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ گویا کہ خود اللہ کی ذات معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، لیکن ہم اس کو غفلت میں یا اور کاموں میں گزار دیتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، اچھے اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ چھریاں پٹاخے بجائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہوتا ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ آگ جلانا، یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ چھری پٹاخے بجانا، یہ اصل میں ہندوؤں کی رسم ہے۔ ان کی وہ رسمیں جو ہوتی ہیں، ان کے جو رواج ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے وہ کیا کرتے ہیں، رسمیں منایا کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، دین اسلام کی عادت نہیں، دین اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھا دیکھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، کم از کم یہ کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ اگر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، عبادت سے مراد نفل وغیرہ، فرض تو ہم نے پڑھنے ہی ہے، فرض واجب، نوافل یعنی نفلوں میں یا اور عبادت میں نہیں گزار سکتی، تو کم از کم یہ ہے کہ ہم سے گناہ نہ سرزد ہو۔ یہ بڑی مبارک، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں، اور اسی طریقے سے اور جتنی بھی فضیلت والی راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ جل شانہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بات کی میں یہاں پر وضاحت ضروری کر دوں کہ اس سے مراد ہے حقوق اللہ۔ پھر حقوق اللہ میں فرائض بھی ہیں اور مستحبات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نماز رہ گئی یا ہماری نمازیں رہتی ہیں، ہم نے نئی نمازیں پڑھی، تو صرف توبہ کرنے سے، معافی مانگ لینے سے وہ نماز کا جو فریضہ تھا وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم نے نماز جو قضا کی تھی، قضا کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ تو ختم ہوگا، لیکن فریضہ ہمارے ساتھ پر اسی طرح کھڑا ہے۔ جب تک اس کی قضا نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ اس نماز کی وہ نماز معاف نہیں ہوتی، چاہے 1000 دفعہ کیوں نہ معافی مانگے۔ روزہ ہم نے نہیں رکھا تھا، فرض روزہ ہم نے نہیں رکھا، تو اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ ہاں، توبہ استغفار بھی کریں گے کہ ہم نے روزہ نہیں جو رکھا تھا، نہ رکھنے کی وجہ سے جو گناہ جو ہوتا ہے وہ گناہ معاف ہوگا، لیکن جو فریضہ ہے اللہ جل شانہ کا، جو ایک حکم تھا، وہ حکم اسی طرح موجود ہے۔ جب تک ہم اس روزے کی، نماز کی قضا نہیں کریں گے، زکوٰۃ کی جب تک ہم قضا نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کا حق دینا ہے، حقوق العباد جو ہوتے ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں،
تو یہ صرف اللہ سے معافی مانگنے سے ختم نہیں ہو جاتے، کہیں یہ مغالطے میں نہ رہنا کہ ہم نے آج رات معافی مانگ لی تو سارے ختم. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ کے نبی بھی تشریف لائے تھے جب بیماری کے عالم میں تھے 2 صحابہ کے سہارے سے، اور آپ نے بھی یہی آخر میں فرمایا تھا گزشتہ جمعہ یا اس سے گزشتہ جمعہ بھی شاید یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی بھی صحابہ سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اگر کسی کا حق دینا ہو تو مجھ سے لے لو، آج ہی مجھ سے وصول کر لو. میں نے اگر کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، آج ابھی مجھ سے بدلہ لے لو. یہ اس امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کو سبق دے رہے ہیں. تو اس لیے کہیں شیطان کے دھوکے میں نہ رہ جانا کہ بس آج کی رات ہم نے معافی مانگ لی سب کچھ ختم، یہ ٹھیک نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ. نماز رہ گئی تھی، نماز کی قضا ضروری. میرے ایسے بھی کچھ بھائی دوست ہیں ماشاءاللہ جو نمازیں وہ قضا کرنا انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. کبھی کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن بہرحال وہ اس راستے پر چل پڑے. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک بنائے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو ہم دھوکہ نہ دیں. یہ رات جو ہوگی یہ بجٹ والی رات ہے. پورے سال کا وہ بجٹ اس میں وہ تیار ہوتا ہے کہ پورے سال کتنی وہ موتیں ہوں گی، کتنا کس کو رزق ملنا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس لیے اس رات اللہ سے مانگی، اور یہ صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے. میں سن رہا تھا ایک عالم دین سے، مستند وہ عالم دین ہے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ غالباً 27 یہ رمضان تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر یہ جو بجٹ جو ہوتا ہے یہ کلوز کر ختم کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے گویا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اس لیے خوب اللہ سے مانگنا ہے، پوری امت کے لیے مانگنا ہے، اپنے وطن کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگیں. اور میرے عزیزوں اس رات میں اللہ جل شانہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو معاف نہیں کرتے، حالانکہ بڑی رحمت والی یہ رات ہے. غالباً عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی جو رات ہے لیلۃ القدر جو ہے، اس کے بعد فضیلت والی رات سب سے افضل جو رات ہے وہ یہی 15 شعبان کی رات ہے. سب سے زیادہ فضیلت والی رات شب قدر کے بعد یہ شب برات جو ہے، برات والی رات یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اس لیے اللہ سے معافی مانگی. لیکن اس رات میں بھی اللہ جل شانہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے. یہ شرک اللہ جل شانہ کو قطعاً برداشت نہیں، شریک. باقی اللہ جل شانہ معاف کر دیں گے گناہ، لیکن یہ شرک جو ہے یہ اللہ جل شانہ معاف نہیں کرتے. اس لیے مشرک آدمی جو ہے اس کو اللہ جل شانہ اس رات میں معاف نہیں کرتے. اور دوسرا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، آج تو یہ ایک عادت بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اس وجہ سے بھی یہ کہا سالی ہے. ذخیرہ اندوزی کرنا، چیزوں کو وہ اسٹاک کرنا، ذخیرہ کرنا، یہ بھی ایک مین وجہ ہے. تو یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو بھی اللہ جل شانہ معاف نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، عاقل لوالدیہ، جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، ان کی نافرمانی کرتا ہو، ان کی گستاخی کرتا ہو، ان کی بے ادبی کرتا ہو، اس مبارک رات میں اللہ جل شانہ ایسے آدمی کو بھی معاف نہیں کرتے. اس لیے میرے عزیزوں خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو. اگر جنت چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کی قدر کرو. فلا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو. یہ تو سمجھانے کے لیے جسے کہتے ہیں. اگر کوئی ہمیں حکم دے
شریعت کے خلاف نہ ہو، یہ شرط ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو، جائز حکم ہو، اور آگے ہم وہ حکم نہ مانیں تو یہ ان کی بے ادبی ہوگی، ان کی نافرمانی ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہم جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت زیادہ ماں باپ کی بے ادبی کی جاتی ہے، ان کے سامنے بلند آواز سے بولا جاتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی، بلکہ وہ خبروں میں بھی تھا کہ بیٹے نے اپنے ماں باپ دونوں کو قتل کر دیا، اللہ یاد رکھے۔ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم یہ۔ ماں تو وہ ہے کہ جس کے 3 درجے اللہ نے بیان کیے، چوتھا درجہ باپ کا ہے، اور باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ میں نے اس پہ مستقل جمعہ بھی پڑھایا تھا، کیونکہ اس میں بھی وہ آ گیا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے جھک جایا کریں، ان کا ادب کیا کریں، ان کو دکھ تکلیف مت دیں، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ۔ اگر وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کی گستاخی مت کرو۔ اس لیے ایک ایسے آدمی کو جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایسے آدمی کو اللہ جل شانہ اس مبارک رات میں، بلکہ جتنی بھی فضیلت والی راتیں ہیں، اللہ جل شانہ معاف نہیں کرے۔ اور ایک آدمی مسبل کہ جو اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، نیچے رکھنے والا ہو، اس آدمی کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اس کو ایک مسئلہ کی وہ نشانی پہچان بنا دیا، حالانکہ یہ مسئلہ کی کوئی پہچان نہیں۔ اس لیے دل میں وسعت بھی ہونی چاہیے، دل میں وہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہماری شلوار اور چادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک وہ نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیشہ شلوار ہو، چادر ہو یا پینٹ ہو، یہ ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یہ کسی مسئلہ کی پہچان نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی معافی نہیں، نشہ کرنے والے کو بھی اللہ جل شانہ اس مبارک رات میں معاف نہیں کرتے۔ اس لیے نشے سے بھی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، بالکل یہ چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بڑی مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ جل شانہ سے توبہ اور استغفار کریں، سچی توبہ اور استغفار کریں۔ کسی کا حق دینا ہے تو وہ حق اس کا پورا کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا، بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، مجھے ابھی وہ الفاظ ذہن میں آئے کہ جس آدمی کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں، رشتہ دار نہیں، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں کھوٹ ہو، کینہ ہو، ایسے آدمی کو بھی اللہ جل شانہ اس مبارک رات میں معاف نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنے دلوں میں بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ کچھ جھگڑا تو نہیں ہے، اگر جھگڑا ہے تو جا کر ہم خود ان سے معافی مانگ لیں، معاف کرنے میں کوئی ہماری شان نہیں گھٹ جائے۔ اس لیے دلوں کو صاف کریں۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی، ایک صحابی آئے، ایسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، اس کے ہاتھ میں جوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، آپ کے سامنے صحابہ بھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھیں۔ 3 دن آپ اسی طرح فرماتے رہے کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھیں۔ ایک صحابی اس کے پیچھے گئے، جا کر یہ کہا کہ میں آج کی رات آپ کے پاس مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دل میں یہ تھا کہ اس کا جو وہ خاص عمل ہے وہ میں دیکھوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی اس کو جنت کی بشارت دی۔ ہم سے یہ کہا، یہ فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھ لو اس آدمی کو دیکھ۔ ایک دن گزرا، کوئی خاص عمل نظر نہ آیا،
बस वो थोड़ी देर अपने बिस्तर पर बैठते थे, जो भी उनका तरीका होता था उस पर बैठते, जहाँ आराम करना होता था थोड़ी देर बैठते, फिर उसके बाद सोते और सारी रात सोए रहते थे। सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ते। एक रात गुजरी, 2 रातें गुजरी, तीसरी रात गुजरी, फिर उनसे कहा कि असल किस्सा, असल मामला ये है कि मुसलसल 3 दिन तक आपके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जन्नती को देखना हो इस आदमी को देख ले। आप ही बताएं कि वो कौन सा आपका खास अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती होने की बिशारत दी। उस साहबी ने ये कहा कि मेरे अमाल तो यही जो आपने देख लिए, कोई खास अमल नहीं। जब वो जाने लगे तो पीछे से बुलाया कि भाई हाँ ठहरो, मेरा एक अमल है, शायद उसकी वजह से मुझे मेरे बारे में ये अल्लाह के नबी ने फरमाया हो। उसने ये कहा कि एक मेरा अमल ये है कि जब मैं बिस्तर पर लेटने लगता हूँ तो लेटने से पहले बैठ जाता हूँ और अपने दिल को सारे मुसलमानों के बारे में साफ करके सोता हूँ। किसी के बारे में रंजिश या कीना या बुग़्ज़ बिल्कुल नहीं होता कि ये सारे मेरे भाई हैं, सबको गोया कि मैं माफ़ करके सोता हूँ, दिल को पाक साफ करके सोता हूँ। उस साहबी ने ये कहा कि हाँ यही वो चीज़ है, यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपके बारे में जन्नती होने की बिशारत दी। तो मेरे अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजरे कि हमारे दिलों में हर एक के बारे में मोहब्बत हो, किसी के बारे में नफरत ना हो, ये चंद दिन की ज़िंदगी है। अगर किसी से दुख और तकलीफ़ पहुँचता भी है, और ये लाजमी बात है, किसी से दुख तकलीफ़ का पहुँचना या हमसे किसी को दुख और तकलीफ़ का पहुँच जाना ये एक फितरती अमल है, लेकिन इसके लिए ये है कि हम माफ़ कर दिया करें। आज हम माफ़ करेंगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह जल्ल शानु हमें माफ़ करेंगे। इसलिए अगर हमारी किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, ख़ुसूसन अपने रिश्तेदारों के बारे में, तो उनसे जाकर माफ़ी मांगे, दिल से उनको माफ़ कर दें, ताकि हम रमज़ान मुबारक के लिए मुकम्मल तौर पर पाक साफ होकर रमज़ान के महीने में दाखिल हों। बहरहाल ये मुबारक रात है, ये 15 शाबान की रात, इसको कम अज़ कम ये हम गुनाहों में ना इसको गुजारें। गाने बजाने या चरागा करना या इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करना या ये वो पटाखे वगैरह बजाए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अल्लाह जल्ल शानु की रहमत या खुद अल्लाह जल्ल शानु आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह की तरफ से ये निदा होती है, ऐलान होता है कि है कोई मेरे से माफ़ी मांगने वाला कि उसको मैं माफ़ करूँ, है कोई मुझसे रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसको रोज़ी अता करूँ, उसको रिज़्क़ दूँ। इस तरह की आवाज़ें होती हैं, इसको अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए और यही है कि हम अपने दिलों को पाक और साफ करें। अल्लाह जल्ल शानु अमल करने की तौफीक दे।